بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 26 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتیکا۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیوان، مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 26 صفحہ نمبر 189 سے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹوبو چلا گیا۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ ٹوبو کی بتائی ہوئی رسمیں بہت عجیب تھیں۔ ممکن ہے ٹوبو نے مذاق کیا ہو، یا پھر ممکن ہے سچ مچ ہی ہو۔ نہ جانے کب تک میں فکروں میں ڈوبا تھا، اور انہی فکروں میں مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے اٹھایا۔ جاگا تو بری طرح مچل پڑا۔ رات بھر خیالات خواب کی شکل میں ذہن پر مسلط رہے، اب حقیقی شکل میں سامنے آ گئے۔ بے شمار لڑکیاں تھیں، خاموش خاموش سی، شرمائی شرمائی سی۔ ان کے حد و حال مقامی تھے، لیکن عورت کسی بھی دیش کی ہو، کسی بھی خطے کی ہو، عورت کی حیثیت یکساں ہوتی ہے۔ ان کے شرمائے ہوئے بدِ نقوش دلکش لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جوانی کا ہمار اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی رقصہ تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا، اور جب میں پوری طرح جاگ گیا تو سریلے کہکے گونج اٹھے۔ نہ جانے کیا گفتگو ہونے لگی، میری گھبراہٹ پر بھی تبصرے ہو رہے تھے۔ تب ایک شوق سی لڑکی میرے پاس آئی اور اس سے مجھ سے کچھ کہا۔ خدا غارت کرے آپ کو، میں دانت پیس کر بولا، اور وہ کچھ بھی نہ سمجھی۔ لیکن پھر اس نے میری قمیض کے کالر پکڑے اور ایک جھٹکے سے مجھے کھڑا کر دیا۔ بہت ساری لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دیکھو دیکھو، مجھے پریشان مت کرو ورنہ، میں نے کہا، اور پھر خود اپنی ہی حماقت پر شرمندہ ہو گیا۔ یہ بھی خوب تھی، نہ میں انہیں سمجھ سکتا تھا اور نہ وہ مجھے کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ بس دیکھ لیا دائیں بائیں، ٹوبو بھی تو کہیں موجود نہیں تھا، لیکن دور دور تک کسی مرد کا نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات تھی، اس وقت تک کوئی مرد دور دور تک موجود نہ ہو۔ لڑکیاں مجھے باہر دھکیل لائیں۔ یہاں اور بھی نوحیز کنواری لڑکیاں موجود تھی۔ میں نے دور دور تک دیکھا اور پھر سکون کی سانس لی۔ مردوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نڈال سا کھڑا ہو گیا۔ لڑکیاں دبی دبی آواز میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہی تھیں، اور وہ میری طرف اشارے کر رہی تھی۔ ہرچند یہ اشارے میرے لیے مانوس نہیں تھے، لیکن میں انہیں کسی حد تک سمجھ رہا تھا۔ وہ تقریباً اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی، اور پھر میری شامت قریب تھی۔ ان لوگوں نے آپس میں ہی طے کر کے 2-6 لڑکیاں منتخب کر لیں جن کو رسم ادا کرنا تھی، اور پھر شروع ہو گیا شیطانی چکر۔ لیکن ان کے پیار میں بڑا ہی خلوص، بڑی ہی اپنائیت، بڑی چاہ تھی۔ ان کے حد و حال کیسے بھی ہوں، لیکن ان کی آنکھیں بے حد حسین تھیں، اور یہی حسین آنکھیں ان کے مکمل جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ نرم اور گداز ہونٹ میرے ہونٹوں سے مس ہو کر جدا نہ ہونے کے لیے تڑپنے لگے، اور جب تک دوسری اپنی باری سے بے قرار ہو کر اسے شانوں سے نہ کھینچ لیتی، کوئی بھی ہٹنے کو تیار ہی نہ ہوتا۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں عجیب سی سنسنی ہونے لگی۔ میں نے ڈھال سا ہو گیا۔ چھٹی لڑکی بھی میرے ہونٹوں سے سیراب ہو چکی تو لڑکیوں میں سے ایک ہلچل مچ گئی۔ ہر لڑکی میرے سامنے آنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اپنے آپ کو بڑے حیرت بھرے انداز میں میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ٹوبو کی بات مجھے اچھے سے یاد تھی، چنانچہ میں نے وہاں سے فرار کی سمجھی۔ کئی لڑکیوں نے میرے پیچھے دوڑ لگائی، لیکن میں تو جان بوجھ کر ہی فرار ہو رہا تھا۔ میں ان سے کافی دور نکل آیا، اور لڑکیاں مایوس ہو کر لوٹ گئیں۔ تب مجھے ٹوبو ملا۔ وہ بے غیرت ہنس رہا تھا۔ تو تم مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے غصیلے انداز میں کہا۔ دیوتاؤں کی قسم نہیں باس، لیکن مجھے تمہارے حلیے سے تمہارے اوپر گزرنے والی وارداتوں کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے۔ ٹوبو تو بدستور ہنستے ہوئے کہا، او یہ تم ہو، صرف تم۔ میں اسے گھونسا دکھاتے ہوئے بولا، نہیں باس، تم یہاں بھی مجھے بے قصور ہی سمجھو۔ کیوں؟ میں نے بھنائے ہوئے انداز میں کہا۔ فرض کرو باس، یہ کوئی اور قبیلہ ہوتا، میں جان بوجھ کر تمہیں نہیں بلایا، مگر تم اتنے خوش کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ میرا قبیلہ ہے۔ اچھا ٹوبو، فضول باتوں سے پرہیز کرو، صرف ایک بات بتا دیں، ٹوبو نے کہا، اور میں رک کر اسے گھورنے لگا۔ 7ویں لڑکی کا بوسہ تو نہیں لیا تھا؟ لعنت ہے، میں گھرایا۔ گویا نہیں لیا۔ ٹوبو نے پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں منہ بند رکھو، کھلا رہنے دے باس، کھل کر ہنسنے کو دل چاہتا ہے۔ اب دوسری مصیبت کب آئے گی؟ میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، بہت جلد باس، دوپہر کے ویرانوں میں۔ بڑا برا پھنسا ہوں ٹوبو، واقعی بہت بری طرح پھنسا ہوں۔
صرف آج کی بات ہے چیف، اور پھر تم تفریح کیوں نہیں سمجھتے اسے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر مسلط کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ٹوبو، میں ان حرفات کا کوئی مقصد تو نہیں سمجھتا، سب بے تکی ہیں۔ تہذیب کی دنیا سے دور ان جنگلی باشندوں کی زندگی میں بہت دلچسپیاں ہوتی ہیں چیف، یہی چھوٹی موٹی دلچسپیاں، یہ ان کا جواز بھی ہے اور ان کا بھرپور بھروسہ بھی۔ مثلا کنواری لڑکیاں، شاہوں پر لگی ہوئی ایک ایسی مقدس کلیاں ہوتی ہیں، اور دیوتا کی پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ، وہ پاکیزگی سے زیادہ محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ خیال ہے کہ ان دیوتاؤں کا قرب ان کی پاکیزگی کی مہک حاصل کرنے کے لیے دیوتاؤں پر قربان کر دینا چاہیے۔ خوب خوب حق ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ بے شرم، ساری کائنات میں سب سے مقدس ہستی ماں کی ہوتی ہے، وہ سب کے لیے پاکیزہ شے ہوتی ہے، ماں کے دودھ کی دھاریں ہوتی ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ یوں بھی سردار سے سبھی مائیں اپنی محبت کا ثبوت دیتی ہیں اور ان کی دعاؤں کے سہارے سردار محفوظ رہتا ہے۔ مگر بھائی میں سردار نہیں ہوں، ان لوگوں کی نگاہوں میں تو ہوں ماسٹر۔ خیر، اس سے بھی بھگت لیں گے، اب تو پھنس جانے والی بات ہے، میں نے سانس لے کر کہا، اور ٹوبو منہ دوسری طرف کر کے ہنسنے لگا۔ اور سنسان دوپہر میں میری مصیبت کا بلاوا آ گیا۔ 2 بوڑھی خواتین آئی تھیں جنہوں نے لکڑی کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی اور اس میں کچھ چیز رکھی ہوئی تھی۔ پیلے رنگ کی مٹی سے انہوں نے 2 لکیریں میری پیشانی پر بنائی اور پھر ٹوبو مجھے بلایا۔ جاؤ چیف، تمہارا بلاوا آیا ہے، خدا تمہیں سمجھے ٹوبو، اچھی مصیبت میں پھنسایا ہے۔ جاؤ چیف، لوگ تم اس مصیبت کی حسرت کرتے ہیں، ٹوبو نے کہا، اور میں دان پیستا ہوا بوڑھی عورتوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے جایا گیا، یہ ایک بہت بڑا جھونپڑا تھا۔ جھونپڑے میں داخل ہوتے ہی بوڑھی عورت نے میرے لباس پر ہاتھ ڈالا، میں اچھل پڑا۔ کیا گڑبڑ ہے، میں چیخ کر بولا، اور دونوں عورتیں سہم گئیں۔ وہ ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، میں اسی انداز میں بولا، اور دونوں عورتیں بالکل خاموشی سے باہر چلیں گی۔ میں خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ چند ہی ساتھ گزری تھی کہ نوجوان عورتیں اندر داخل ہو گئیں۔ وہ میرے سامنے آ کر جھکی اور پھر کچھ کہا۔ میں نے بے بسی سے گردن ہلا دی اور وہ میرا اشارہ سمجھ گئی۔ چنانچہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ ان میں سے بوڑھی عورتوں کے انداز میں میرے لباس پر ہاتھ ڈالا۔ ارے میرے کپڑوں کو پیچھے کیوں پڑ گئی ہو، میں نے کہا۔ لیکن یہاں آ جانے کے بعد اب وہی کرنا تھا جو ان احمقوں کی رسومات تھی، چنانچہ میں نے ان کے کام میں مداخلت نہیں کی، اور پھر میرے زیریں لباس اتارنے کے بعد انہوں نے میرے انڈر ویئر کی طرف ہاتھ بڑھائے اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، اسے رہنے دو۔ اور پھر انہوں نے میرا مطلب سمجھ لیا۔ انہوں نے الجھے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر میری بات مان لی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے خود اوپری لباس سے آزاد کر دیا اپنے آپ کو تو سچ مجھ میں پریشان ہو گیا، لیکن بہرحال خاموش رہا۔ اب ان کے جوان جسم میرے سامنے بالکل عریاں تھے، ان کے سینے دودھ سے لبریز تھے اور وہ میرے قریب پہنچ گئی۔ ان کی دودھ کی دھاریں میرے سینے پر پڑنے لگی، میری آنکھیں بند ہو گئی، لیکن جس جذبے کے تحت یہ سفید دودھ کی دھاریں مجھ تک پہنچ رہی تھی وہ قابل احترام تھا۔ دونوں عورتوں نے اپنے سینے خالی کر دیے اور پھر باہر نکل گئیں۔ پھر دوسری عورتیں آ گئیں، بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا، بڑی گھن آ رہی تھی، لیکن انحراف بے مقصد تھا۔ چنانچہ میں خاموش بیٹھا رہا، پورا بدن خراب ہو گیا تھا، سر اور چہرہ تک محفوظ نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کتنی اور عورتیں آئیں گی، نہ جانے میں کتنی اور عورتوں کے سامنے ایسے بیٹھا رہوں گا۔ پھر ٹوبو کی آواز سنائی دی، اب اٹھ بھی جاؤ استاد، اور میں اچھل پڑا۔ میں نے خونی نگاہوں سے ٹوبو کو دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ آؤ میں تمہیں غسل کے تالاب میں لے چلوں۔ تالاب کتنا گہرا ہے، میں نے سنجیدگی سے بولا۔ کافی گہرا ہے، کیوں؟ ٹوبو نے بے ساختہ کہا۔ میں ڈوب کر مرنا چاہتا ہوں۔ اوہو، ٹوبو نے بے تکی انداز میں ہنسنے لگا۔ بس آخری رسم تھی استاد، اس کے بعد کوئی اور رسم نہیں ہے۔ چلو، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تالاب کا غسل کافی خوشگوار تھا، طبیعت کافی ہلکی ہو گئی تھی۔ طبیعت ہلکی ہوئی تو غصہ بھی اتر گیا اور میں خاموشی سے ٹوبو کے ساتھ واپس آ گیا۔ ٹوبو نے اس ٹوکر کو بھی وہیں بلوا لیا تھا۔ غمگین بوڑھا خاموش تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سے مخاطب کیا، ہیلو، وہ مردہ سی آواز میں بولا۔ کیا بات ہے مسٹر سٹوکر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بات نہیں مسٹر سرفراز، آپ نے میری فتح پر مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔ میرے لیے یہ فتح غیر متوقع نہیں تھی۔ اوہ کیوں؟ تمہاری کشادہ پیشانی پر تمہاری شخصیت کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ خوب، بہرحال اب آپ کی اداسی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر سٹوکر، خاص طور پر ایسی شکل میں جب آپ کا دشمن آپ کے قبضے میں ہے۔ میرے قبضے میں؟ ہاں، کیا آپ اسے خود کے قبضے میں نہیں سمجھتے؟
محبت ہے تمہاری. انہوں نے طویل سانس لے کر جواب دیا. گلوریا بھی موجود ہے؟ گلوریا؟ بوڑھے نے حسرت سے کہا. ہاں ہاں، ٹوبو تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے. ہاں، میں نے اسے بھی دیکھ لیا ہے. تم تو اس سے ملنے کے لیے بے چین تھے. اور ابھی بھی ہوگے؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا. ارے کیوں؟ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، بوڑھا غمگین لہجے میں بولا. کس نے؟ گلوریا نے. پھر؟ لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی. کیوں آخر؟ شاید اس نے مجھے اپنی ولدیت سے خارج کر دیا ہے. میں ایک لالچی انسان تھا. میں نے ہیرو کے لالچ میں اس کی زندگی تباہ کر دی ہے نا. بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. او دل چھوٹا نہ کرو سٹوکر. یقین کرو میں نے تمہاری وجہ سے وائٹ سے جنگ کی تھی، ورنہ مجھے یہاں کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے. گلوریا اگر تم سے ناراض ہے تو یہ وقتی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گی. مگر میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور سٹوکر کی کسی حد تک ڈھارس بن گئی. پھر شام ہوگی اور بستی کے بزرگوں نے آخری رسم ادا کی. مجھے بڑے احترام سے بلایا گیا اور ایک مترجم ہمارے درمیان کھڑا ہو گیا. باہر کی دنیا سے آنے والے فاتح، بے شک تو نے قبیلے کی سرداری جیت لی ہے اور تو ہم پر حکمرانی کرنے کا مجاز ہے، لیکن جنگ سے قبل تو نے کچھ باتیں کہی تھی، ہم ان کی تشریح چاہتے ہیں. کہو معزز بزرگ، میں نے جواب دیا. کیا تو ہم پر حکمرانی کا خواہشمند نہیں ہے؟ نہیں. کیوں؟ میں باہر کی دنیا سے آیا ہوں، اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا. پھر تمہارے سکون کو کیوں متزلزل کیا جائے؟ یہ تیری نیک فطرت ہے کہ تو نے یہ بات صاف کہہ دی. کیا تو اس قبیلے کا خزانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، وہ تمہاری امانت ہے. پھر ہمارے عارضی سردار کی حیثیت سے تیرا کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں میں کسی کو اپنی جگہ سردار مقرر کر دوں اور اس کی نشاندہی تم کرو گے. تم نے ٹوبو کا نام لیا تھا، لیکن ٹوبو میرے ساتھ واپس جانا چاہتا ہے. تب تو جو چاہے. میں ٹوبو کے بھائی کو سردار بنانا چاہتا ہوں. وہ ایک اچھا انسان ہے. تیرے حکم کی تعمیل کی جائے گی، لیکن وہ ہم میں سے ہی ایک ہے. تو نے جو یہ اعزاز حاصل کیا ہے اس کے عوض تجھے ہم سے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں دوستو، کچھ بھی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھے نے حیرت کا اظہار کیا. میں کہہ چکا ہوں. تو کیا تیرے حکم پر شاٹو کو سردار بنا دیا جائے؟ ہاں. اور تو ہیرے بھی نہیں لے گا؟ توبو کا قبیلہ میرا قبیلہ ہے اور میں اپنوں سے کچھ نہیں لوں گا، میں نے جواب دیا. سارے جنگلی حیران رہ گئے. یہ جذبہ، یہ اثار ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. بہرحال میرے احکامات کی تعمیل کا وعدہ کر دیا گیا اور میں اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گیا. اور پھر اسی رات شاٹو کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا. سرداری کی ساری رسمیں طے کر دی گئیں. شاٹو نے سب سے پہلے میرے ہاتھ چومے اور بولا، زندگی کی آخری سانس تک میں تیرا وفادار رہوں گا. ٹھیک ہے شاٹو، تمہیں اپنی قوم کا وفادار رہنا چاہیے، میں نے اسے جواب دیا. دوسری صبح پہلی بار وائٹ اور اس کے ساتھیوں اور اس کے قیدیوں کو طلب کیا گیا. پورا قبیلہ میری عزت کرنے لگا تھا. وہ لوگ نہ جانے مجھے کیا سمجھنے لگے. وائٹ میرے سامنے آ گیا اور سٹوو بھی تھا، گلوریا بھی تھی. سب کے چہرے اترے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہیلو مسٹر وائٹ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، وائٹ نے جواب دیا. ہیلو گلوریا. میں نے خوبصورت لڑکی کو براہ راست مخاطب کیا. تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ گلوریا نے پوچھا. اوہ ہو، میرا خیال ہے تم نے میرے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ چکی ہو. باپ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ گلوریا نے حقارت سے پوچھا. میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، میں نے کہا اور ٹوبو کو اشارہ کیا. ٹوبو باہر سے سٹوکر کو لے آیا. سٹوکر کی گردن جھکی ہوئی تھی. گلوریا نے حقارت والی نظر سٹوکر پر ڈالی. کیا یہ تمہارا باپ نہیں ہے گلوریا؟ باپ؟ مسٹر، زبان سنبھال کر بات کرو. یہ نفرت انگیز بوڑھا میرا باپ کیوں ہونے لگا؟ کیا یہ سٹوکر نہیں ہے؟ یہ تمہارا باپ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. پھر تمہارا باپ کون ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں. گلوریا نے جواب دیا. بن باپ کی ہو نظر نہیں آتی کیا؟ گلوریا نے کہا اور اس کی آواز میں لرزش تھی. اس نے منہ پھیر لیا. گلوریا، تم اب بھی اپنے باپ سے ناراض ہو، لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ وہ بھی انسان ہے؟ تم یہ بات کیوں بھول رہے ہو کہ میں بھی انسان ہوں؟ غلطی سب سے ہوتی ہے گلوریا. میں نہیں جانتی کس سے کون سی غلطی ہوئی. تمہاری سرداری ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. تم دونوں شیطان وائٹ کا شکار ہو. میں کچھ نہیں جانتی. گلوریا چیخ پڑی. جاننا پڑے گا تمہیں. تمہیں اس بوڑھے پر رحم کھانا چاہیے. وہ تمہارے غم میں پھرتا رہا. بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے. اسے بیٹی کی نہیں ہیرو کی تلاش تھی، سمجھے؟ وہ ہیرو کے لیے روتا ہوگا، صرف ہیرو کے لیے. تم غلط فہمی کا شکار ہو. بوڑھا سٹوکر خاموش تھا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. تم بولتے کیوں نہیں سٹوکر؟ خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا. شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے.
شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، اسٹوکر نے کہا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان سب کو واپس لے جاؤ ٹوبو، میں نے کہا۔ سنو، اچانک وائٹ نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا تم کسی وقت تنہائی میں مجھے ملاقات کا موقع دو گے؟ میں تمہیں بہت جلد موقع دوں گا وائٹ، تمہیں تو کافی تمہارے اوپر ادھار رہتا ہے میرا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ شکریہ، وائٹ بولا اور ٹوبو نے اسے باہر دھکا دیا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے چلتے گئے اور میں نے ایک طویل سانس لے کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹوبو میرے پاس آ گیا۔ ٹوبو، اسٹوکر کہاں ہے؟ اپنے جھونپڑے میں چلا گیا ہے، وہ بد دل ہو گیا ہے، اس کی نگہبانی کرو کہ خودکشی نہ کر لے۔ کسی سے کہہ آؤ، پھر باتیں کریں گے، میں نے کہا اور ٹوبو باہر نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے جیکوس کو اس کے پاس بھیج دیا ہے اور اسے ہدایات دے دی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، میں نے کہا اور ٹوبو بیٹھ گیا۔ کیا خیال ہے ٹوبو؟ اب کب تک یہاں رہو گے؟ تم میری بستی والوں کی پیشکش مسترد کر چکے ہو چیف۔ کون سی پیشکش؟ وہ تمہیں ہیرے بھی دینا چاہتے تھے۔ ہاں، پھر؟ لیکن یہ تمہاری بستی ہے، میں یہاں سے کچھ نہیں لوں گا۔ تم نے میرا سر اتنا بلند کر دیا ہے چیف، میں کیا بتاؤں؟ صرف یہ بتاؤ اب کیا پروگرام ہے جو تمہارا؟ چلو گے نہیں یہاں سے؟ کیوں نہیں باس، کب؟ جب تم حکم کرو۔ ان لوگوں کی کیا کیا جائے؟ تمہاری مراد وائٹ وغیرہ سے؟ ہاں، ان کا معاملہ تو بہت الجھا ہوا ہے باس، اسٹوکر کی لڑکی تو اس سے نفرت کرتی ہے، پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کچھ بھی بولا، بہرحال ساری زندگی تو ان لوگوں کے جھمیلوں میں نہیں پھنسے رہیں گے، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ اب میں ان سے نجات چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جو حکم کرو۔ یہ وائٹ بہت بڑا فتنہ ہے، میرے منہ کی بات چھین لی ہے باس، یہ حقیقت ہے، بس اس کے لیے بندوبست کرو۔ اسٹوکر کی بیٹی اور اسٹوکر خود نمٹ لیں گے آپس میں۔ ویری گڈ باس، تو پھر وائٹ کو صاف کر دیا جائے؟ ایسے نہیں، میں اس سے بات کروں گا، میں نے کہا اور پھر اسی شام میں اسٹوکر سے ملا۔ غمزدہ بوڑھا خاموش بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے گردن اٹھائی اور پھر زبردستی مسکرانے لگا۔ مسٹر اسٹوکر، میرے دوست، اس نے بڑی چاہ سے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، میں تم سے اجازت کا طلبگار ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا۔ کہاں جاؤ گے؟ اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا، کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ دراصل اب میں کہاں جاؤں گا، پوری دنیا میرے لیے حالی ہے، میری زندگی کا محور گلوریا تھی، لیکن ٹھیک ہے، وہ اب باپ کو بھول گئی ہے، کوئی بات نہیں، انسان کو غلطیوں کا خمیازہ مختلف شکلوں میں بھگتنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ بوڑھی کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی، اس کی اس کیفیت پر میرا دل بہت کڑا۔ میں چند منٹ سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، بہرحال مسٹر اسٹوکر، آپ آرام کریں۔ بے شک، آپ جب چاہیں ہم یہ قبیلہ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو حکم، بوڑھے نے کہا، لیکن تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے مجھے تکلیف ہو۔ میں نہیں سمجھا؟ تم خود کو اذیت نہیں دو گے، کوئی ایسا کام نہیں کرو گے؟ نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ، میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔ دوسرے دن میں وقار وائٹ کے قید خانے میں پہنچ گیا، اس کے دوسرے ساتھی گلوریا بھی وہیں موجود تھے۔ وائٹ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور ٹوبو بھی میرے ساتھ تھا۔ ہیلو جیالے، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ وائٹ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لاؤ، میں نے ٹوبو سے کہا اور ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وائٹ کے اس نے شانے ہلائے اور پھر وہ میرے پیچھے چلا آیا، ٹوبو بھی اس کے پیچھے تھا۔ یس سر، وائٹ جھٹکے دار آواز میں بولا۔ میں تم سے تمہارا آئندہ پروگرام پوچھنا چاہتا ہوں وائٹ۔ میں فی الحال تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، میں فی الحال تمہارا قیدی ہوں، کیا تم مجھ جیسے مکار انسان کی زندگی چھوڑ دو گے؟ میں نے اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جیسے مکار انسان کی زندگی مناسب رہے گی؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ زندگی کے خواہشمند تو سبھی ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن تم نے مجھ سے فریب کیا زندگی کے لیے، اس نے ترسے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا میں تم سے اس فریب کا انتقام نہ لوں؟ حق رکھتے ہو، معاف بھی کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ شکریہ، کچھ شرائط ہوں گی؟ ہاں، جلدی بتاؤ۔ میں نے زندگی کے سارے تار سنبھال رکھے ہیں، اب بھی میرے دل میں موت کا خوف بیدار نہیں ہوا۔ اسٹوکر کی لڑکی اس کے حوالے کر دو، اسے یہاں سے نکل جانے دو، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد بھی تمہیں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ گلوریا، وائٹ نے گہری سانس لی۔ زندگی میں کچھ حادثے بڑے انوکھے ہوتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی مہمات میں گزاری ہے، یوں سمجھ لو، جوانی میں عورت سے دور،
یہ عورت کبھی میری زندگی میں نہیں آئی تھی. بہت ساری عورتوں سے میں متاثر ہوا اور بہت ساری عورتیں مجھ سے متاثر ہوئی, لیکن میں نے کبھی کسی کو قریب نہیں لایا. یہ لڑکی مجھے کچھ ایسا متاثر کر گئی کہ میں خود کو اس کے سحر سے آزاد نہ کر سکا. بس یوں سمجھ لو اس وقت یہ بھی میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. گویا تم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک بات کہوں؟ وہ مسکرایا. تم یہ بات خود اس سے پوچھو. کس سے؟ گلوریا سے. او تو کیا وہ؟ کوشش کرو میری جان, کوشش کرو, اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا, اور میں حیرت زدہ نگاہوں اس کی شکل دیکھنے لگا. پھر میں نے ایک گہری سانس لی. ٹھیک ہے, میں کوشش کر لوں گا, لیکن تم نے جس طرح اس پر قبضہ جما لیا ہے, کیا وہ ٹھیک تھا؟ قسم کھا کر کہتا ہوں, دل سے غلط سمجھتا ہوں, لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا. اگر اسٹوکر میرے ساتھ تعاون کرتا تو یہ نوبت نہیں آتی. بہرحال جو کچھ بھی ہو مسٹر وائٹ, اس گلوریا کو اسٹوکر کے ساتھ واپس بھیج دوں گا میں. تم یہاں قید رہو گے. گلوریا نہ جانا چاہے تب بھی؟ ہاں, یہ ظلم ہوگا. تمہارے ساتھ سب کچھ جائز ہے. اتنا برا نہیں ہو یار. زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں, اور کون خواہشات پوری نہیں کرنا چاہتا. میں بھی انہیں کمزوروں میں سے ایک ہوں. میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے, گلوریا کو اس کے باپ کے حوالے کر دو. ٹوبو اسے لے جاؤ, میں نے کہا, اور ٹوبو وائٹ کو دھکیلتا ہوا لے گیا. میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا. ٹوبو واپس آیا تو میں نے اسے دوسرا حکم دیا, اب گلوریا کو لے کر میرے جھونپڑے میں پہنچ جاؤ. یس چیف, ٹوبو نے کہا, اور میں وہاں سے چلا آیا. صورتحال کافی الجھی ہوئی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کتی کو کیسے سلجھاؤں. تھوڑی دیر کے بعد ٹوبو گلوریا کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا. میں نے بڑی ہی نرمی سے گلوریا کو بیٹھنے کی پیشکش کی اور وہ بیٹھ گئی. ٹوبو کو میں نے آنکھ کا اشارہ کیا اور ٹوبو باہر چلا گیا. تب میں نے گلوریا کی طرف دیکھا. گلوریا میری شکل دیکھ رہی تھی. مجھ سے نگاہ ملنے پر اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں. مس گلوریا, میں نے اسے مخاطب کیا. برائے کرم مجھے مس نہ کہیں. کیوں؟ کہنا ہی چاہتے ہیں تو مسز وائٹ کہہ لیں. کیا وائٹ نے تم سے شادی کر لی ہے؟ نہیں. پھر کیا آپ لوگ مجھے اتنا بھی حق نہیں دے سکتے کہ میں ذہنی طور پر خود کو کسی سے منسوب کر لوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی. میں نہیں سمجھا. فحشاؤں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. بغیرت باپ کے نطفے سے جنم لینے والی لڑکی بھی ایک طرح کی فحشا ہوتی ہے. باپ کیسا مقدس نام ہے. بس یوں سمجھ لیں, ایک طرح کی دیوار کا احساس ہوتا ہے جو پتھروں سے محفوظ رکھتی ہے. جب اس دیوار میں بڑے بڑے سوراخ ہوں تو انسان کس کی پشت پناہی حاصل کرے؟ اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی. گوشت پوش کے پتلے انسان غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں. کیا تمہیں اپنے باپ کی محبت پر شک ہے؟ ہاں, تمہارا خیال غلط ہے گلوریا. اب وہ ہیرو کی نہیں تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا. ہاں, کیونکہ میرے مل جانے کے بعد اسے ہیرے مل جانے کی امید ہے. ہرگز نہیں گلوریا. اب اس کے ذہن میں ہیرو کا کوئی تصور نہیں ہے. میں نہیں باندھ سکتی. گلوریا, تم نے میرا تعارف حاصل نہیں کیا. میں نے اچانک موضوع بدل دیا. بتا دو, میرا نام سرفراز ہے. ایشیائی ہو؟ ہاں. دلکش شخصیت کے مالک ہو. خدا تمہیں محفوظ رکھے, اس نے سانس لے کر کہا. شکریہ. میں اپنے بارے میں کچھ اور نہیں بتاؤ گی؟ سب کچھ تم جان تو گئے ہو, اور کیا بتاؤں؟ یوں سمجھ لو ایک فاحشہ ہوں, داشتہ ہوں جس نے دوسروں کے لیے پابندی لگا دی ہے. وائٹ تم سے شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر کر لے تو؟ کیوں؟ ایک چیز اسے انتہائی سستے داموں مل گئی ہے, پھر وہ اس پر زیادہ کیوں خرچ کرے گا؟ یہ اس کی محبت ہونا ہوئی. میرے لیے کسی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ انوکھا انسان نہیں. پھر تم اسے کیوں چمٹے رہنا چاہتی ہیں؟ کہاں جاؤں بتاؤ؟ تمہارا باپ موجود ہے. وہ باپ نہیں ہے, دکاندار ہے. میں اسے نفرت کرتی ہوں. گلوریا, میری درخواست سے ٹھنڈے دل سے غور کرو. اسٹوکر تنہا ہے. بے شک وہ لالچی ہے, لیکن تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ اس وائٹ سے تمہارا سودا نہیں کیا اس نے. اگر وہ سودے پر تیار ہو جاتا تو وائٹ اس طرح نہ نکال دیتا تمہیں, بلکہ وہ بھی اس طرح وائٹ کے ساتھ شامل ہو جاتا جیسے تمہارا منگیتر اسٹوو. تم کیوں میرے سینے پر زخم لگا رہے ہو؟ نہیں گلوریا, تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. میں بے حد کچلی ہوئی ہوں. مجھے احساس ہے. میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر تمہارا باپ نہیں اسٹوو ہے. تمہارے باپ نے وائٹ کی بات نہیں مانی تھی, حالانکہ وہ بوڑھا تھا, لیکن تمہارا بغیرت منگیتر. ایسی باتیں مت کرو. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, ایسی باتیں مت کرو. وائٹ تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نہیں جانتی. کیا تم اسی کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ ہاں, اس نے مضبوط لہجے میں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا محافظ ہے. اس دوران کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے بری نگاہ سے دیکھے. اس نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھا ہے. اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیسا وعدہ؟ اگر تم سے محبت کرتا تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ میں نے خود کو اس قابل نہیں سمجھا. کیا مطلب؟ میں نے کبھی اس سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا فاتح ہے. اوہ گلوریا, تم انتہا پسند ہو.
सुनो, तुम्हारा बाप मजबूर था। अगर वो ताकतवर होता तो तुम्हें वाइट के हाथों में ना जाने देता। मैं वाइट से ज्यादा ताकतवर हूँ, उसे शिकस्त दे चुका हूँ। अगर तुम अपने बाप से अपना रवैया ना बदला तो मैं वाइट को कत्ल कर दूंगा, समझी? मैं उसे कत्ल कर दूंगा। और ग्लोरिया खामोश होकर मेरी शक्ल देखने लगी। न जाने उसके जहन की कौन सी गिरा मुतासिर हो गई थी। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी दहशत उभर आई। नहीं नहीं, तुम उसे कत्ल ना करना। अगर वो भी मारा गया तो फिर मेरा कोई सहारा ना रहेगा। खुदा के लिए उसे कत्ल मत करो, लेकिन मेरी शर्त पूरी करना होगी। जो कहोगे करूंगी। उसे माफ कर दो। ग्लोरिया बुरी तरह नर्वस हो गई थी। ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मुझे चंद फैसले करने हैं, मैंने कहा। नहीं, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे किसी कदम से इख्तलाफ नहीं करूंगी। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। दरहकीकत सूरत हाल अनोखी थी। ये लड़की नफ्सियाती मरीजा बन चुकी थी, एक तरह से नाकाबिले इलाज, और इसका इलाज सिर्फ वाइट था। नहीं ग्लोरिया, तुम यहीं रहो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें वाइट की जिंदगी की जमानत भी देता हूँ, मैंने कहा। और फिर मैं वहां से चंद जंगलियों का पहरा लगा दिया। उसके बाद मैं टोबो की तलाश करने लगा। टोबो जब मिल गया तो मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई। बड़ी ही उलझी हुई कहानी है टोबो। हाँ चीफ, अब मैं ज्यादा उलझने नहीं पा सकता। यकीनन हम अपने काम में देर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे चंद फैसलों में तरमीमें भी करना है। वो क्या चीफ? इनमें से कुछ तुम्हारी जात और तुम्हारे कबीले से भी मुतल्लिक है। मुझे बताओ चीफ, मुझे कुछ हीरो की जरूरत होगी। वो तुम्हारा हक है चीफ। बस तो मुझे मेरे हक की जरूरत पेश आ गई है। मैं आज ही उन्हें हासिल कर लूंगा, बल्कि अभी। तब मुझे इजाजत दो, टोबो ने कहा, और फिर वो चला गया। मैं इसका इंतजार करने लगा। टोबो ने वापसी में काफी वक्त लगाया। बहरहाल जब वो आया तो उसके साथ एक और कवि हेकल से अफाम था, जो किसी जानवर की खाल उठाए हुए था। खाल किसी मुश्क की बनी हुई थी। वो मुश्क मेरे सामने खोल दी गई और मेरी आंखें हीरा हो गई। बड़े ही कीमती हीरे थे। मैंने उठा उठा कर देखा, और उससे ज्यादा हीरे तो मेरी तलब भी नहीं थे। जहन के किसी गोशे से आवाज आई, छोड़ो सारे झगड़ों को। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। वापस अपनी दुनिया में लौट जा। यही तो जिंदगी है। इसी के लिए तो तूने इतना तवील सफर किया है। दर हकीकत चमकदार पत्थर बड़े ही पुरस्कार होते हैं। उनसे उभरने वाली आवाजें बहुत अजीब होती हैं। मैंने इन आवाजों को सुना, और फिर मेरी निगाहों में बूढ़े स्टोकर की दाढ़ी पर बहते हुए आंसू आ गए, पानी के कतरे, लेकिन उनकी चमक। और अब मेरी आंखों में दो चीजों की चमक थी, और फिर सिर्फ एक चमक रह गई। ये बूढ़े स्टोकर के गालों पर बहते हुए आंसू की चमक थी। हीरो का तिलिस्म टूट गया था। तब मैंने टोबो से कहा, टोबो, ये हीरे थैले में भरो। टोबो ने मेरे हुक्म की तामील की। हीरे थैले में भर दिए गए। तब मैंने टोबो को दूसरा हुक्म दिया, व्हाइट और स्टोव को ले आओ, और भूरे स्टोकर को भी। यस चीफ, टोबो ने मुस्तद्दी से कहा, और मैं वापस झोंपड़ी में पहुंच गया। ग्लोरिया, मैंने ग्लोरिया को मुहातिब किया, और वो मेरी तरफ देखने लगी। ग्लोरिया, भी थोड़ी देर के बाद एक ड्रामा करने वाला हूं। क्या तुम मेरे साथ तामुन करोगी? कैसा ड्रामा मिस्टर सरफराज? आप इस हिस्से में चली जाएं। खामोशी से वहां से आप यहां होने वाले ड्रामे को देख सकती हैं, और जो कुछ होगा उसे गौर से सुने। क्या होगा मिस्टर सरफराज? मैं कुछ चेहरों से नकाब उठाना चाहता हूं। मैं अब भी नहीं समझी। मैं तुम्हारे बारे में एक फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं ग्लोरिया, और इस बात पर भरोसा रखो कि मैं इस फैसले में दयानतदारी से काम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे उन सारे किरदारों में से किसी एक खास किरदार से भी दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ एक फैसला कर लेना चाहता हूं, और इस फैसले में मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ वो आवाजें सुनना होंगी जो इस झोंपड़े में उभरेंगी। अच्छा, लेकिन तुम इस दौरान किसी भी कीमत पर खुद को जाहिर नहीं करूंगी। मैं ऐसा ही करूंगी। अगर तुमने इसके खिलाफ किया ग्लोरिया, तो फिर मैं अपने तौर पर फैसला कर लेने में आजाद हूंगा, चाहे मैं किसी के हक फैसला करूं या चाहे किसी के खिलाफ। जाओ, अब तुम इस मुल्हका झोंपड़ी में चली जाओ। और ग्लोरिया आहिस्ता कदमों से झोंपड़ी में चलेगी। मेरे जहन में इस वक्त सैकड़ों ख्यालात थे। दर हकीकत मैंने जो प्रोग्राम बनाया था वो बड़े ज़र्फ की बात थी। मैंने खुद को भी कई बार मुतज़लज़ल पाया था, लेकिन बहरहाल मैं एक प्रोग्राम बना चुका था, और अब इस पर अमल करना भी जरूरी था। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई बात न बनी तो फिर? और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल कूद गए। इस वक्त टोबो अंदर दाखिल हुआ। मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तीनों मौजूद हैं चीफ, उसने कहा। स्टोव को अंदर भेज दो। यस बास। और उन दोनों को ले जाकर थोड़ी दूर बिठा दो। यस बास। स्टोव बाहर चला गया, और थोड़ी देर के बाद स्टोव अंदर दाखिल हुआ। माहौल बड़ा ही बोझल बोझल सा था। न जाने क्यों मेरे तमाम जज्बात और एहसासात कहां जा सोए थे। मेरी हैसियत खुद मेरी नजर में कठपुतली सी हो रही थी।
جو کچھ ابھی پیش آنے والا تھا وہ میری نگاہوں میں تھا، ایک ڈرامہ جس کا مرکزی کردار نہ جانے کون تھا۔ اسٹاف ہونکو کی طرح میرے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کسی سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، کہا تھا مجھ سے، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا کہ انتظار کرے، حالات کسی رخ ہو جائیں اس کے بعد مناسب رہے گا۔